خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، وقال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه الترمذي، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، کتنی تسکین وابستہ گے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ،
نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ اللہ کر۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو، گر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں تیرا بیڑا پار ہو، پھر تو بس کچھ دن میں تیرا بیڑا پار ہو۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، دعا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ یوں فرمایا کہ دعا عبادت بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور اللہ سے لینے کا ذریعہ بھی ہے۔ جتنے حضرات نے اس دنیا میں ترقی کی ہے، آپ یقین مانو بنیادی چیز اس کے اندر ان کی دعا رہی ہے۔ یا تو انہوں نے دعا کی ہے، یا دعا لی ہے، یا دعا دی ہے، یا دعا والے بنے ہیں۔ بہت بڑی چیز ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ اس بات کو آج کی مجلس میں ذرا دل پر لکھ لو اور نوٹ کر لو کہ انشاءاللہ آج سے ہم دعا والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جس کو دعا کی توفیق ہو گئی، ہاتھ پھیلانے کی توفیق ہو گئی، وہ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ اس کا مستقبل روشن کرنے والے، تب ہی اس کو دعا کی توفیق دیے، ورنہ کبھی دعا کی توفیق نہیں دیتے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ میں نے توبہ کی تو کیا میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے عجیب جواب ارشاد فرمایا، یوں فرمایا کہ اگر توبہ قبول نہ کرنی ہوتی تو آپ کو توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ دیتے۔ آپ کو جو توبہ کرنے کی توفیق دی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کی توبہ قبول کرنے والے تھے، تبھی آپ کو ہاتھ پھیلانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔
اسی لیے فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے. ایک اللہ ہی تو ہے جو خوش ہو کر دیتے ہیں. اللہ کسی سے کہتے نہیں کہ میں نے فلاں بندے کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا, اور اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں. اللہ کے سارے خزانے دینے کے لیے ہے, لینے کے لیے کچھ نہیں. خدا کے دربار میں سب کچھ دینے کے لیے. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, اللہ کے خزانوں کے دروازے بھی نہیں. وہ تو مانگنے والوں سے بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا پیار کرتا ہے. ایک بہت بڑے مفتی صاحب, بہت بڑے اللہ والے یوں فرمانے لگے کہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے, اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو صاحب نسبت بنا دیتے ہیں. ہمیں تو یوں فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو. دنیا والوں سے مانگو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا والے ناراض ہو جائیں گے, اور اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. فرمایا دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض, اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. میرے بندے اتنا بے فکر ہو گیا, مجھ سے مانگتا بھی نہیں, میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا بھی نہیں, مجھ سے سوال کرتا بھی نہیں. اللہ والے ہر کام دعا کے ساتھ کرتے ہیں. کام کرنے سے پہلے بھی دعا کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں. اور جتنا اہم کام ہو اتنی دعا شروع میں ضروری ہوتی ہے. آپ دیکھو گشت کے لیے جب جماعت جا رہی ہوتی ہے, بڑا اہم کام ہے, بڑا مبارک کام ہے. اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے. نبی والی فکر, نبی والا درد, نبی والا غم, نبی والی کوڑن کو لے کر ایک ایک کے پاس جانا اور در بدر جانا, اور نہ کوئی پیسے کا سوال ہے, نہ کوئی چیزوں کا سوال ہے, نہ بیچ میں دنیا کی کوئی بات چیت ہے. یہ محض اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ بھائی میں بھی اللہ کا ہونا چاہتا ہوں, آپ بھی اللہ کے ہو جاؤ. میں بھی اللہ کو مناؤں, آپ بھی اللہ کو مناؤ. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ دعا کا اہتمام کرتے تھے. اللہ اکبر. امت کی بڑی فکر تھی, بڑی تڑپ تھی, بڑی کڑن تھی اور بڑا غم تھا. امت کے لیے تڑپا کرتے تھے. میوات کی سرزمین پر جب سب لوگ رات کو میٹھی نیند سو جاتے تھے, حضرت کو رات کو نیند نہیں آتی تھی. بے چینی, کراہٹ, تکلیف. ایک شعر پڑھتے تھے, کہتے تھے پیارے اللہ کسی کی شب سو کے کٹے, کسی کی رو کے کٹے. کہ اللہ کوئی تو سو کے رات گزار لیتا ہے, کوئی زیادہ تکلیف میں ہو تو رو کے رات گزار لیتا ہے, لیکن میرے اوپر جو تکلیف ہے وہ بہت زیادہ ہے, درد بہت زیادہ ہے. پیارے اللہ کسی کی شب سو کے کٹے, کسی کی رو کے کٹے, مگر الیاس کی نہ تو سو کے کٹے نہ رو کے کٹے. سوؤں تو کیسے سوؤں, روؤں تو کس پر روؤں. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. آپ کے دل میں یہ درد تھا, آپ بڑے پتلے سے تھے, دبلے سے تھے, اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ
علیہ کوئی بہت زیادہ فصیح بیان کرنا نہیں جانتے تھے، بلکہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، لیکن خدا کے دربار میں تو دل کا درد دیکھا جاتا ہے، دل کی کڑن دیکھی جاتی ہے، دل کی آہیں دیکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہماری صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ ہمارے مالوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے مال و دولت، جائیداد اور پراپرٹی کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے دل میں امت کا درد بھرا ہوا ہے، امت کی فکر بھری ہوئی ہے، امت کی کوڑن بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی فکر، کتنی تڑپ، کتنا درد۔ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں فکر تو ہوتی ہے، سب کی فکر الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کی فکر ہوتی ہے ہمارے پاس پیسے بہت بڑھ جائیں، کسی کی فکر ہوتی ہے ہمارا مکان شاندار ہو جائے، کسی کی فکر ہوتی ہے ہمارے بچوں کو اچھا بزنس مل جائے، کسی کی فکر ہوتی ہے جلدی سے میری شادی ہو جائے۔ ہر ایک کی فکر الگ الگ ہوتی ہے، اور اچھی فکر تو ہونی بھی چاہیے، لیکن حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جب امت میں چلے پھرے اور امت کی بے دینی دیکھی اور امت کے حالات دیکھے تو یہ پورا دل درد سے بھر گیا۔ آپ راتوں کو روتے، تڑپتے، امت کے لیے بے چین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آرام کا وقت تھا، کروٹ بدلتے رہتے تھے اور آہیں بھرتے رہتے تھے۔ بیوی نے پوچھا کہ حضرت جی آپ کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ آپ کو کچھ درد ہو رہا ہے کیا؟ کہا ہاں میری بیوی مجھے ایک درد ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ درد تجھے بھی ہو جاوے تو آج سے امت کے غم میں رونے والے دو ہو جاوے۔ اللہ کرے یہ درد تجھے بھی ہو جاوے تو آج سے امت کے غم میں رونے والے دو ہو جاوے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کو امت کی بڑی فکر، امت کا درد، امت کا غم، امت کی کوڑان، کیسے پوری امت کامیاب ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے کہ یہ درد میرے اور آپ کے دل میں بھی آ جائے، میرے اور آپ کے سینے میں بھی آ جائے۔ یہ وہ درد ہے جو انسان کی میٹھی نیند کو قربان کر دیتا ہے، یہ وہ درد ہے جو انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے، یہ وہ درد ہے کہ اس درد میں اللہ تعالیٰ انسان کو چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ درد ہے کہ اس درد کے آنے کے بعد اللہ دنیا اس کی قدموں میں ڈال دیتے ہیں، عافیت کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ، برکتوں والی حلال روزی اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ درد مجھے بھی نصیب ہو جائے اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے۔ ہم نے دیکھا یورپ کے امیر صاحب حضرت حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ، مانک پور ٹنکولی، جنہوں نے مدرسہ قائم کیا ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ان کے ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ روزانہ رات میں کبھی 3 گھنٹے دعا کرتے، کبھی 2.5 گھنٹے دعا کرتے، کبھی 2 گھنٹے دعا کرتے۔ اتنے بڑے اللہ والے ہیں اور ان کے پاس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے وقت ہے، اور ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں اور ہم اقراری مجرم بھی ہیں، لیکن اللہ معاف کرے ہم نماز کے بعد ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ نا 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 نا، ایک بات طے کرو، ایک وقت طے کرو دعا کرنے کا۔ ہمارا کھانے کا وقت کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کھانے کا وقت طے ہے۔ سونے کا وقت کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ سونے کا وقت ہے۔ ہمارے بزنس کا وقت کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ بزنس کا وقت ہے۔ ہماری چائے کا وقت کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارا چائے کا وقت ہے۔ پھر آگے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ہماری قرآن شریف کی تلاوت کا وقت آگے پیچھے ہوتا ہے۔ وجہ وہ طے نہیں ہے۔ طے نہیں کیا ہے کہ میں روزانہ ظہر کے بعد 1 پارہ پڑھوں گا،
اور ایک بات یاد رکھنا، جب تک بندہ اس کو طے نہیں کرے گا تو شیطان تو پھر فرشتوں کا بھی استاد ہے، آج کل آج کل آج کل کر کے اس کو آخرت کی تیاری سے بہت غافل کر دے گا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا ایک وقت طے کرے۔ مثال کے طور پر اپنے دل میں اس بات کا تہیہ کرے، جو وقت سیٹ ہوتا ہو، مثال کے طور پہ انشاءاللہ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد میں ہر حال میں ایک پارہ پڑھ کے جاؤں گا، میں جہاں کہیں بھی ہوں میں ایک پارہ پڑھوں گا۔ کیا بات ہے، رمضان آتا ہے، مسجدوں میں قرآن شریف آباد ہو جاتے ہیں، رمضان چلا جاتا ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہے، قرآن شریف کے پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ رمضان کی راتوں میں لوگ قرآن لیے بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں آتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، لیکن یہ دل اس وقت روتا ہے جب عید کا دن آتا ہے، خوشی کا دن آتا ہے، عیدی کا دن آتا ہے، اللہ سے لینے کا وقت آتا ہے۔ ہم کھانے پینوں میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ عید کے دن عبادت ہی بھول جاتے ہیں۔ ارے عید کا دن تو عیدی لینے کا دن ہے، عید کے دن تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہونا تو ہمارے یہاں تو خوشی ہوتی ہے عبادت کے ذریعے، ہمارے یہاں خوشی ہوتی ہے سجدوں کے ذریعے، ہمارے یہاں خوشی منائی جاتی ہے اللہ کو راضی کر کے، ہمارے یہاں خوشی منائی جاتی ہے اللہ کے سامنے رو کر کے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عید کے دن بھی بڑی عبادت کر کے بڑی آخرت کی تیاری کما لیتے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو عید کے دن کو غفلت میں سونے کی نظر کر دیتا ہے۔ اور اللہ جو اتنے خوش ہوتے ہیں عید کے دن اللہ اتنے خوش ہے کہ فرمایا اگر عید کے دن اگر کسی نے روزہ رکھ لیا نا تو خدا کے دربار میں اس کو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، روزے پہ تو اللہ ہی مل جا رہے ہیں، لیکن فرمایا عید کا دن اللہ کی مہمانی کا دن ہے، اس دن کوئی روزہ نہ رکھے۔ فرمایا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا بہتر ہو عید کی رات ہم جاگ کے گزار لیں اور عید کے دن کو ہم وصول کر لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ اس عاجز کے دل کا درد آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں ابھی ہماری مسجد میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، حوض تک فجر کی نماز میں صفیں ہوتی ہے، 15 صف 16 صف، دل خوش ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان قوم ہے جو الحمدللہ اٹھ چکی ہے، جاگ چکی ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس دن شیطان کے خلاف اس کی سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے اور وہ جیت جاتا ہے۔ اور یوں فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے والا، اور جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے اور اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ پھر اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کا پورا دن بے چینی والا گزرتا ہے۔ یہ بات ان سے پوچھو جن کی پورے سال کبھی فجر کی نماز نہیں جاتی، خدا نہ خواستہ کبھی کسی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ گئی، ان سے پوچھو ان کا پورا دن کیسا جاتا ہے۔ ان کو ناشتہ اچھا نہیں لگتا، اخبار پڑھنے کو ان کا جی نہیں چاہتا، پورا دن ان کا بے چینی میں اور ویرانی میں جاتا ہے۔ جو بھی ملتا ہے ایک ہی ان کی زبان پر رٹ ہوتی ہے، آج کا میرا دن برباد ہو گیا، آج کا میرا دن ضائع ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج کے دن میری فجر کی نماز ناگا ہو گئی۔ بہت دل دکھتا ہے، دل روتا ہے عید کے دوسرے دن، جس کو ہمارے یہاں باسید کا دن کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب مسجد میں جاتے ہیں تو 2 یا 3 صف بھری ہوئی ہوتی ہے، اس وقت دل روتا ہے۔ ریٹرن نکلتے وقت ابھی فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں، چپل کو تلاش کرنے میں محنت لگتی ہے، اور کون پہلے باہر نکلے اس کے لیے ایک بھیڑ لگتی ہے۔ مسجد میں آنے میں بھی بھیڑ ہے، مسجد میں جانے میں بھی بھیڑ ہے۔ اور عید کی نماز، عید کے دوسرے دن جب فجر کی نماز میں جاتے ہیں صرف 2-3 صفیں ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ 12-13 صف والے کہاں چلے جاتے ہیں۔ کیا عید کے بعد فجر کی نماز فرض نہیں؟ کیا عید کے بعد ہمیں اللہ کا قرآن پڑھنا نہیں؟ اسی لیے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یوں کہتا ہے کہ ہمیں رمضان میں بہت اچھا لگتا ہے، مولانا صاحب ہمیں سکون لگتا ہے، اطمینان لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں چھم چھم ہم پہ برس رہی ہے اور ہم چین، سکون، اطمینان اور امن و امان کے اندر ہے۔
پتہ نہیں چلتا. عید کا دن جب چلا جاتا ہے تو 3-4 دن کے بعد پھر ایسا لگتا ہے کہ دنیا ہم پر غالب ہو جاتی ہے اور ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں, اور بے چینی اور پریشانی اور تکلیف اور حالات دوبارہ ہمیں گھیر لیتی ہے. اس وقت ہمیں رمضان کے روزے یاد آتے ہیں, تراویح یاد آتی ہے, سجدوں کی لذت یاد آتی ہے, وہ افطاری اور سحری کے وقت کی دعائیں یاد آتی ہے. میرے عزیزوں, کیا وجہ ہے؟ رمضان چلا گیا, بے چینی نے ہم کو آ گھیرا. فرمایا رمضان میں ہم اللہ کی طرف آ جاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ رمضان میں تو ہمیں سکون ملے گا. ہم تو اللہ کو راضی کر رہے ہیں, ہم تو غیبت نہیں کر رہے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. ٹی وی والے اپنی ٹیویاں بند کر دیتے ہیں اور لوگ گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں, موبائل کا غلط استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کا نفس ہلکا سا ان کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن یہ اپنے نفس کو کہتا ہے تجھے پتا ہے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. سحری کے بعد نیند آتی ہے, پھر بھی بندہ سوتا نہیں, اپنے نفس کو کہتا ہے تو رمضان میں فجر کی نماز چھوڑے گا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ رمضان میں ہم اللہ کی طرف آ جاتے ہیں نا, اس لیے رمضان میں ہم کو چین, سکون, اطمینان اور امن و امان نصیب ہوتا ہے. آپ یقین مانیں, جو حضرات نیک لوگ ہیں, اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں, اللہ کے عاشق لوگ ہیں, انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے ہم جان تو دے دیں گے لیکن اللہ کے دین کی محنت کو نہیں چھوڑیں گے, اللہ کے دین کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. یہ ہمارا بستر اور یہ ہماری میٹھی نیند اور یہ ہمارا مال اور یہ ہماری اولاد اور یہ ہماری فیملی اور یہ ہماری دکان اور یہ ہمارا کاروبار اور یہ ہمارے بزنس اور یہ ہمارے دوستوں کی کمپنیاں انشاءاللہ نہ ہمیں اللہ کی عبادت سے روک سکتا ہے, نہ ہمیں اللہ کے دین سے روک سکتا ہے. رمضان کے بعد بھی ان کو بڑا چین, سکون, اطمینان اور امن و امان نصیب ہوتا ہے. اس لیے آج کی مجلس میں یہ عاجز آپ سے کہنا چاہتا ہے, کیونکہ آپ ہی نہیں سن رہے, مکسلر بھی چل رہا ہے اور لوگ بھی سن رہے. الحمدللہ گزشتہ کل بھی مکسلر پر 20,000 کے قریب لوگ سن رہے تھے. تو میں یہاں کی مجلس کی نسبت سے دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں, میں ان تمام حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ فجر کی نماز کا اہتمام کریں. کیونکہ میں نے دیکھا جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے نا, اس کی 5 وقت کی نماز عافیت کے ساتھ ہو جاتی. جس کی فجر چلی جائے وہ اور نماز میں بھی آگے پیچھے کرتا ہے, لیکن جس کی فجر کی نماز ہو جائے وہ دوسری نماز میں آگے پیچھے نہیں کرتا. اپنے آپ سے کہتا ہے یار تو نے نیند میں سے اٹھ کے فجر پڑھی ہے, اب تو عصر چھوڑ دے گا, مغرب چھوڑ دے گا, یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے. یوں فرمایا پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی, پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی, جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی. نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے, کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. ایک بڑا طبقہ یوں کہتا ہے مولانا صاحب ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا. نماز پڑھ رہے ہیں, مغرب پڑھ رہے ہیں, عشاء پڑھ رہے ہیں, سنت پڑھ رہے ہیں, اوابین پڑھ رہے ہیں, اشراق پڑھ رہے ہیں, چاش پڑھ رہے ہیں. رمضان کے علاوہ بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, اس کے باوجود یوں کہتا ہے ہمیں سکون نہیں ملتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سکون سے نماز نہیں پڑھتے. جو بندہ سکون سے نماز نہیں پڑھتا اس کو اس نماز کی برکت سے سکون نہیں ملتا, اور جو بندہ سکون سے اور اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, آپ نے لیلا مجنون کا واقعہ سنا ہوگا. یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑا عشق کرتے تھے. اللہ کی شان, ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور مجنون کا نمازی کے آگے سے گزرنا ہو گیا. نمازی نے سلام پھیرا اور کہا یار مجنون, تو نے تو میری نماز ہی خراب کر دی. میں نماز میں تھا, اللہ کا بندہ تجھے اتنا سمجھ نہیں آتا
کہ جو بندہ نماز میں ہو اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. میرا پورا دھیان تیری طرف ہو گیا. مجنون نے کہا بھائی صاحب میں آپ سے سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں, معافی چاہتا ہوں, میری بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں آپ کے سامنے سے گزر گیا. لیکن یار ایک بات بتا, میں اصل میں لیلا کی یاد میں تھا اور اس کے خیالوں میں تھا, اور تو یقین مان میں اس کے خیالوں میں ایسا مشغول تھا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے سے گزر رہا ہوں. تو میں تو لیلا کی یاد میں ایسا مشغول تھا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ آپ نماز میں تھے. آپ اپنے مولا کی یاد میں کیسے مشغول تھے کہ آپ کو سب پتہ چل گیا کہ مجنون یہاں سے گزرا ہے؟ تو یہ بتا تیرا عشق سچا ہے یا میرا عشق سچا ہے؟ میں ایک مخلوق کے خیال میں تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا آپ نماز میں ہیں, اور آپ اللہ کی یاد میں تھے اور سب پتہ چل گیا کہ مجنون گزرا, یہاں سے گزرا. کیا دھیان تھا آپ کا نماز میں؟ تیری محبت سچی ہے میری مخلوق کے ساتھ محبت سچی ہے یا تیری اللہ کے ساتھ محبت سچی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, پورے دھیان کے ساتھ کوالٹی والی, بہت اچھی, شاندار, مزیدار, خشوع اور خضوع والی اللہ تعالی ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ سے مانگنا سیکھ لو, ہاتھ پھیلانا سیکھ لو. بہت سے لوگ کہتے ہیں, اب ذرا دھیان سے سننا, بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. 5 سال ہو گئے ایک چیز اللہ سے مانگ رہا ہوں, ابھی تک وہ ملی نہیں. ہم گنہگار لوگ ہیں, ہماری اللہ سنتا ہی نہیں. نہ بہت غلط بات ہے. گنہگار ہو یا غیر ہو, کوئی بھی ہو, اللہ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ کا قرآن کہتا ہے خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. افسوس اس بات کا کہ ابھی تک یہ فاصلہ طے نہ ہوا. ہم اپنی بیوی کو پہچانتے ہیں, بچوں کو پہچانتے ہیں, ماں باپ کو پہچانتے ہیں, بھائی بہن کو پہچانتے ہیں, رشتہ داروں کو پہچانتے ہیں, لیکن افسوس صد افسوس ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے, اپنے خالق کو نہیں پہچانتے, اپنے مالک کو نہیں پہچانتے. یوں فرمایا کہ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, اور جو دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اللہ والوں نے اللہ کو پہچانا, اللہ کے دیوانے ہو گئے. صحابہ نے اللہ کو پہچانا, اللہ کے دیوانے ہو گئے. تابعین نے اللہ کو پہچانا, اللہ کے دیوانے ہو گئے. اللہ کرے اللہ ہمیں بھی اپنی معرفت نصیب فرما دے, اپنی پہچان نصیب فرما دے. اللہ ہمیں عارف باللہ بنا دے. یاد رکھنا جو اللہ کو پہچان لیتا ہے آخرت اس کے دل و دماغ پر سوار ہو جاتی ہے. اللہ کو پہچاننا بہت بڑی بات. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول ہوتی نہیں ہے. آج کی مجلس میں اس بات کو یاد رکھیں کہ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں. کتنے پہلو ہوتے ہیں؟ 3. نمبر 1, یا تو قبول ہو جاتی ہے, یہاں دعا کی اور آنن فانن اللہ نے قبول فرما لی اور وہ نعمت ہم کو دے دی. اس کو کہتے ہیں دعا فوراً قبول ہو گئی. دعا کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بندہ دعا کچھ اور کرتا ہے اور اللہ اس کی برکت سے اس کی بہت سی مصیبتیں ٹال دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کو دوسرے ملک جانا تھا, ایمرجنسی کام تھا, بڑا اہم کام تھا, اور وہ ٹریفک میں پھنس گیا. اپنے اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنے لگا, صدقے دینے لگا. اللہ آپ جانتے ہیں میرا بڑا اہم کام ہے اور میرا بڑا مسئلہ ہے,
آپ مہربانی فرمائیں، آپ تو دعا قبول کرنے والے ہیں، اور آپ تو بندوں کی پکار کو سننے والے ہیں، اور آپ تو گنہگاروں کی بھی سننے والے ہیں۔ میں بڑا گنہگار ہوں، میری سن لے، میرا فلائٹ مس نہ ہو جائے، ایسے فیصلے فرما۔ رب کریم ٹریفک بہت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میں فلائٹ چوک جاؤں گا، اور میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اللہ ضرور دعا قبول کرتے ہیں، اللہ آپ میری دعا کو قبول کر لے۔ بیچارہ پورے راستے تڑپتا ہوا، افسوس کرتا ہوا، روتا ہوا، بڑا اہم کام ہے، امپورٹنٹ کام ہے، اس لیے رو رہا ہے، اور اللہ کی شان ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، امیگریشن وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، بالکل فلائٹ کے قریب جاتا ہے، پتا چلا کہ فلائٹ کا ڈور کلوز ہو گیا، فلائٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ بہت منت سماجت بھی کر رہا ہے، ریکویسٹ بھی کر رہا ہے، لیکن فلائٹ کا دروازہ کھلتا نہیں۔ کرسی پر بیٹھا بیٹھا اپنے آپ سے کہنے لگا کہ یار میں نے اللہ سے اتنی دعا کی تھی، اور مجھے اپنے بڑوں نے بتایا تھا اللہ سن ہی لیتے ہیں، میں اتنا روتا رہا، اللہ نے تو میری سنی نہیں۔ شکایتیں کرنے لگا، افسوس کرنے لگا، اور اتنا وقت جو دعاؤں میں لگایا اس پر افسوس کرنے لگا، یار میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اس کو بتایا ایک کام کیجئے، 5.5 گھنٹے کے بعد دوسرا فلائٹ ہے، انشاءاللہ اس میں آپ کا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد ایئرپورٹ پر الاؤنس ہوتا ہے کہ وہ جو فلائٹ جو دوسرے ملک میں جا رہا تھا وہ کریش ہو گیا اور پورا ختم ہو گیا اور ٹوٹ گیا۔ یہ تو رونے لگا، اپنے مالک کا شکر ادا کرنے لگا، اور کہنے لگا بے شک اللہ آپ بڑے حکیم ہیں، اور آپ ہی جانتے ہیں کہ بندوں کے لیے کس وقت کون سی چیز مناسب۔ اب بتاؤ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا یا نقصان کا معاملہ کیا؟ ہم سمجھتے ہیں اللہ سنتے نہیں، ارے صاحب سنتے ہیں۔ کوئی دل میں کیا سوچتا ہے نا اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، بے شک تیرا اللہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، تیرا اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے سننے والے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بڑے جاننے والے ہیں اور بڑے ہی حکمتوں والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نہیں دیتے جس کی ہمیں ضرورت ہے، بلکہ اللہ ہمیں وہ دیتے ہیں جس کا ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہیں۔ بہت سے لوگ ضد پکڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی چاہیے یہی چاہیے یہی چاہیے۔ ہاں ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن کیا پتہ اس میں اللہ کی مصلحت کچھ اور ہو۔ تو دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، نمبر 1 یا تو قبول ہو جاتی ہے، نمبر 2 یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، نمبر 3 یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قیامت کا دن ہوگا، بندے کی جب اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ تعالیٰ جب اس کو اس کے کیے ہوئے اعمالوں کی جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، انعامات دیں گے، اس وقت اللہ فرمائیں گے میرے بندے فلاں وقت تو نے مجھ سے ایک دعا کی تھی، وہ دنیا میں وہ چیز تجھے دینا مناسب نہیں تھی، اس کے بدلے، اس دعا کے بدلے آج تجھے اتنا سب انعام دیا جا رہا ہے۔ فلاں دن فلاں وقت اتنے بجے اتنی سیکنڈ پر تو نے مجھ سے وہ دعا کی تھی اور وہ چیز تجھے دینا مناسب نہیں تھی، اس کے بدلے آج تجھے یہ ساری چیزیں دی جا رہی ہے۔ ایک ایک دعا کی چیزیں گنائی جائے گی اور اس کو انعامات دیے جائیں گے۔ اس وقت اتنا افسوس کرے گا، تڑپے گا، مچلے گا کہ ایک کاش پوری زندگی مانگتا رہتا اور اس دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ دنیا میں تو میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہا تھا، آج دیکھو اللہ کتنے بڑے بڑے انعام دے رہے۔ اس لیے میرے عزیزو ایک کام کر لو، ایسے ہاتھ پھیلانا سیکھ لو اللہ کے سامنے، اس کی عادت بنا لو، طے کرو کہ ہم اللہ کے فقیر ہیں، اللہ سے مانگ کے ہی جائیں گے۔ جب بھی مسجد میں آؤ، 5 وقت تو آتے ہیں، طے کرو کہ انشاءاللہ مانگے بغیر نہیں جائیں گے۔
سب سے ہمارا بڑا اہم کام ہے اللہ سے مانگنا. لیکن ہماری ایک عادت یہ ہے, ہم مانگتے تو ہے لیکن اوپر اوپر مانگتے ہیں. دل سے مانگنا چاہیے. بندہ جب بھی دل سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو سناؤں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے. آپ نے نام سنا ہوگا حجاج بن یوسف کا, سنا نام آپ نے؟ ایک حکمراں تھا, بادشاہ جیسا تھا, اور اس کا ظلم بڑا مشہور تھا. کسی کی بھی گردن بہت جلدی اڑوا دیتا تھا, خون بہت آسانی سے بہا دیتا تھا, اور سعودی عرب کے لوگ اس کا نام سن کر کانپتے تھے. بہت سو کی گردن اڑا چکا تھا. اتنا تھا کہ اچھے کام بھی کرتا تھا, نیک کام بھی کرتا تھا, نمازیں بھی پڑھتا تھا, طواف بھی کرتا تھا, اللہ کا قرآن بھی پڑھتا تھا. ظلم بھی کر رہا ہے اور نیک کام بھی کر رہا ہے. اللہ کی شان یہ طواف کر رہا تھا. اس کی طواف کا تقریباً 5واں چکر چل رہا تھا. طواف کرتے کرتے جب 5واں چکر تھا, اس کی نظر پڑی ایک نابینا شخص پر, جو نابینا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا. تو اس نے کھڑے رہ کے سنا کہ کیا دعا کر رہا ہے. تو وہ یوں کہہ رہا تھا کہ اللہ جی میرے پاس بینائی نہیں ہے, آپ میری بینائی دے دیں. آپ تو کسی کے محتاج نہیں ہیں. خلاصہ یہ کہ میری آنکھ نہیں, نہ میں اپنے امی کو دیکھ سکتا ہوں, نہ میں اپنے ابو کو دیکھ سکتا ہوں. حرم شریف میں کھڑا ہوں اور نہ میں بیت اللہ شریف کو دیکھ سکتا ہوں, نہ میں میرے ماں باپ کو دیکھ سکتا ہوں. اللہ آپ میری آنکھوں کو لوٹا دے, آپ کا احسان ہوگا, آپ کا کرم ہوگا. اس نے کیا کیا, حجاج بن یوسف نے اس کے ہاتھ کو ایسے پکڑ لیا اور کہا آپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتا, آپ کون ہیں, نظر تو آتا نہیں تھا. تو اس نے صرف اتنا ہی کہا بھائی میں حجاج بن یوسف ہوں. جیسے ہی حجاج کا نام سنا نا تو وہ کانپنے لگا, تھر تھرانے لگا نابینا شخص کہ یہاں میرے پاس حجاج کہاں سے آ گیا. کہا اے نابینا شخص میری ایک بات یاد رکھ, ایک شرطی کو, ایک پولیس والے کو تیرے قریب کھڑا کر کے جاتا ہوں, اور یاد رکھنا میرے 2 چکر باقی ہے طواف کے مکمل ہونے میں. یہ 2 چکر ختم ہونے تک اگر تیری بینائی نہیں آئی تو حجاج تیری گردن اڑوا دے گا. یہ کہہ کر ایک پولیس والے کو کھڑا کر کے حجاج نے تو اپنا طواف شروع کر دیا. یہ نابینا جو تھا نا بہت رویا اللہ کے سامنے, بہت, اے اللہ ابھی تک تو میری آنکھوں کا مسئلہ تھا, اب تو میری گردن کا مسئلہ ہے. 5 منٹ میں حجاج میری گردن اڑا دے گا. رب کریم آپ تو روزانہ کئی لوگوں کو ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹھڑیوں میں بینائی دیتے ہیں, اے مجھ فقیر کو بھی دے دے. اے اللہ ابھی تک تو میری بینائی نہیں تھی, اب تو میری زندگی کی مجھے 5-6 منٹ باقی لگ رہی ہے. یہ حجاج کا ظلم بڑا مشہور ہے. اے اللہ, اے کعبہ کے رب آپ تو بڑی شان والے, کرم والے, آپ اگر مجھ فقیر کو بینائی دے دے آپ کو کون پوچھنے والا ہے, رب میں مجھے بینائی دے دے. اللہ کی شان. ادھر حجاج بن یوسف کا طواف ختم ہوا اور ادھر الحمدللہ نابینا کی بینائی آ گئی. اس وقت حجاج بن یوسف نے ایک تاریخی جملہ کہا, کہا اے نابینا شخص تو پہلے جس طرح دعا کر رہا تھا نا, اس طرح پوری زندگی بھی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرتا رہتا تو بھی تیری بینائی نہیں آتی, چونکہ تیری دل کی حاضری نہیں تھی. اور ذرا میں نے تجھے دھمکی دی اور تیری دل کی جو تار جڑی اللہ سے, دیکھ کیسی تیری بینائی آ گئی. بالکل یہی حال ہے. اللہ کرے ہمارے پاس تو کوئی حجاج نہ آئے, ہم ویسے ہی سمجھ جائے. آپ سمجھنے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, دل کی حاضری سے دعا. 7 منٹ کی جگہ 5 منٹ مانگو, 5 منٹ کی جگہ 3 منٹ مانگو, اور مانگتے مانگتے مانگنا آئے گا, سوچ کے نہیں آئے گا. چائے پینے گئے, ایک شخص سے دوستی ہوئی, 2 منٹ بات ہوئی, دوسرے دن 5 منٹ بات ہوئی, تیسرے دن 10 منٹ بات ہوئی, پھر تھوڑا سا تفریح کے لیے چلے گئے, آدھا گھنٹہ بات ہوئی, پھر ایسی دوستی ہو گئی کہ ہماری کمپنی میں شامل ہو گیا, روزانہ باتیں ہونے لگی. بالکل اسی طرح مانگنا شروع کرے گا, مانگتے مانگتے وقت بھی بڑھے گا, اللہ مانگنے کا سلیقہ بھی عطا فرمائیں گے, توفیق بھی عطا فرمائیں گے. ہم سمجھتے ویسے ہی توفیق مل جائے گی. یاد رکھنا اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے,
اللہ ہمارے محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اگر ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سماج سے، معذورین سے، گونگے بہروں سے اپنے دین کا کام لے لے گا۔ اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں۔ رمضان چلا گیا، اگر ہم نے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا تو ہم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اگر ہم پورا سال قرآن نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر اللہ بھی ہمیں توفیق دینا نہیں چاہتے۔ رمضان آنے پر پڑھنے کو دل چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں راستے کھلے، پڑھ لے۔ رمضان کے بعد اگر تو نہیں چاہتا مجھ سے باتیں کرنا تو پھر میں بھی تجھے توفیق نہیں دوں گا۔ میرے یہاں تو طلب والوں کی ضرورت ہے، تو طلب بتانی پڑے گی۔ اگر ہم رمضان کے بعد قرآن نہیں پڑھنا چاہیں گے، آپ یقین ماننا اللہ ہمیں توفیق بھی نہیں دیں گے۔ رمضان میں تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، تہجد کی توفیق لے لو۔ رمضان کے بعد تمہیں میٹھی نیند اچھی لگتی ہے، تم قبر کی میٹھی نیند بھولے ہوئے ہو، کوئی بات نہیں، تمہاری فجر کی نمازیں بھی چلی جائے گی، خدا کے دربار میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ انصاف کا دن آنے والا ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری نمازیں چھوٹ جائے۔ افسوس اس بات کا کہ ہمارے دل کے اندر کا جذبہ نہیں ہوتا۔ اللہ کرے یہ جذبہ ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں بھی نمازوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگو، اللہ سے اللہ کا عشق بھی مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ کیا مانگنا ہے؟ شو روم مانگنا ہے، بنگلہ مانگنا ہے، دنیا بھر کی نعمتیں مانگنی ہے، بہت سے پیسے، جائیداد، دھن دولت مانگنی ہے، مانگو نا، اللہ سے مانگنے میں کیا شرمانا۔ ایک بزرگ نے عجیب بات لکھی، حضرت فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے اس طرف بڑی عمر کے چچا بیٹھے ہوئے تھے جن کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور میرے اس طرف ایک نوجوان آدمی بیٹھا ہوا تھا، حضرت بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت کہہ رہے پتہ نہیں چچا کو کیا ہوا، چچا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تھوڑا قدر آواز سے دعا کرنے لگے، میرے کان میں بھی آواز آنے لگی۔ دعا میں انہوں نے کہا باری تعالیٰ آپ سے ایک درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ مجھے کھربوں پاؤنڈ عطا فرمائیے، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، کھرب نہیں، کھربوں پاؤنڈ۔ وہ بھی پیسے نہیں مانگ رہے، ڈالر نہیں مانگ رہے، ریال نہیں مانگ رہے، درہم نہیں مانگ رہے، پاؤنڈ مانگ رہے۔ حضرت کہتے میں تو سن رہا تھا، مزے لے رہا تھا، اللہ سے مانگ رہے۔ پتہ نہیں نوجوان کو کیا ہوا، اس نے چچا کو ہاتھ مارا اور کہا چچا آپ کے دونوں پیر قبر میں لٹک رہے، تھوڑے کم تو مانگو یار، بہت مانگتے ہو آپ۔ حضرت کہتے اس نے یہ کہا نا تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے اس نوجوان کو ہاتھ مارا اور میں نے کہا بھائی یہ چاچا تجھ سے مانگ رہے؟ تو کہنے لگا نہیں۔ کس سے مانگ رہے؟ بولے اللہ سے۔ بولے اللہ کے سامنے کھربوں پاؤنڈ کچھ نہیں ہے، پوری دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر خدا کے لیے، تو کھربوں پاؤنڈ کی کیا حیثیت ہے اللہ کی نظر میں؟ حضرت اس کو یوں سمجھانا چاہ رہے تھے کہ تجھے کیا پتا کہ شاید یہ حج کرنا چاہتے ہو، بہت سو کو حج کروانا چاہتے ہو، یہ بہت سے غریبوں کا مکان بنوا دینا چاہتے ہو، یہ بہت سی مسجدیں بنانا چاہتے ہو، یہ اللہ کے دین کا بڑے پیمانے پہ کام کرنا چاہتے ہو، یہ غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ تجھے کیا معلوم کہ ان کی نیت کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، ان کے جذبے کیا ہے؟ یہ اللہ سے مانگ رہے، تجھ سے تھوڑی نہ مانگ رہے۔ اور اللہ کے سامنے تو کھرب و پاؤنڈ کچھ بھی نہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کہا ہے۔ اللہ سے مانگنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ دیکھو زندگی خوبصورت ہو جائے گی، بیوی بچے سب ہمارے فرما بردار ہو جائیں گے، دنیا قدموں میں آئے گی، عافیت کے ساتھ آئے گی، نمازوں میں دھیان لگے گا، اللہ کے دین کی محنت کی توفیق ہوگی، آخرت کو بنانے کی توفیق ہوگی، انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ ملے گا، دنیا میں رہتے ہوئے انشاءاللہ جنت کا مزہ آنے لگے گا اگر اس کی توفیق ہو گئی۔ اور اللہ سے مانگنا کتنا اہم ہے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا. ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا. اللہ کی شان، شکار کرتے کرتے وہ اتنا آگے نکل گیا، شکار کا شوقین تھا، قافلے والوں سے بچھڑ گیا، قافلے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا بادشاہ سلامت کہاں چلے گئے. اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے تو اس کو قافلے والے بھی نظر نہیں آ رہے. اب فون کا زمانہ نہیں، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں، فیس بک کا زمانہ نہیں کہ فون کر لے بات ہو جائے. بہت دور. پہلے کے بادشاہ شکار کے بڑے شوقین ہوا کرتے تھے، پہلے کے لوگ بھی شکار کے بڑے شوقین ہوا کرتے تھے. اب ظاہری بات ہے لباس بھی شکاری والا پہنا ہوا تھا. اب سب لوگ چلے گئے، شام کا وقت ہونے لگا، سورج ڈھلنے لگا. قریب میں ایک گاؤں نظر آیا. گاؤں میں ایک جھوپڑی والے نے دیکھا کہ ایک چچا ہے اور مسافر آدمی معلوم ہوتا ہے، تو کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ یہاں کہاں آئے؟ بولے ہم شکار کے لیے میں نکلا ہوا تھا. ایک کام کیجئے، کوئی بات نہیں، ابھی تو رات ہونے والی ہے، آپ میرے یہاں قیام کر لو، کھانا میرے یہاں ہی کھا لو. تو بادشاہ سلامت نے سوچا کہ اگر میں اس کو بتاؤں گا نا میں بادشاہ ہوں تو ان کو یقین کبھی نہیں ہوگا، چونکہ بادشاہ کے ساتھ تو ایک لشکر ہوتا ہے، رعب ہوتا ہے، چشم و خدم ہوتے ہیں، تو یہ کبھی بھی میری بات مانیں گے نہیں کہ بادشاہ ہے اور ساتھ کچھ نہیں. پیسے، چیزیں، درہم، دنانیر سب تو قافلے والوں کے پاس ہے، پانی، کھانا سب قافلے والوں کے پاس، بادشاہ تو خالی ہاتھ. کبھی کبھار اللہ چاہتا ہے تو وقت کے بادشاہ کو بھی یاد دلا دیتا ہے کہ تیرا بھی کوئی بادشاہ ہے، تیرا بھی کوئی شہنشاہ ہے، ایک دن اس کی عدالت میں تجھے بھی جانا ہے. قافلے والے نے، وہ جھوپڑی والے نے بادشاہ کو رکھا، اکرام کیا. ایک دن، 2 دن، میرے انداز کے مطابق 2.5 یا 3 دن تک انہوں نے بادشاہ کو اپنے یہاں مہمان رکھا. اس کو بھی پتہ نہیں کہ وقت کا بادشاہ ہے. پہلے لوگ اللہ کے لیے خدمت کرتے تھے. پہلے ہمارے یہاں بھی بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ مولانا آج سے 25-30 سال پہلے ہماری مسجد میں کوئی نیا بندہ آتا تھا ظہر کے وقت میں تو پرانے ساتھی پوچھتے تھے کہ آپ نئے ساتھی معلوم ہوتے ہو، مسافر ہو، کیا بات ہے، اور اس کو کھانے بغیر جانے نہیں دیتے تھے. اور آج کا تو ایسا ماحول ہے کہ کوئی کسی کو پوچھنے کو تیار نہیں. خیر، جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا بھائی آپ میرے بڑے محسن ہو، اور یہ جو 3 دن آپ نے مجھے رکھا ہے نا، یاد رکھنا یہ آپ کا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا. اور ایک بات بتاتا ہوں، شاید آپ کو یقین نہ ہو، جھوپڑی والے سے کہہ رہا ہے آپ نے فلاں علاقے کا نام سنا ہے؟ بولے جی ہاں سنا ہے نام، وہ تو ہمارے یہاں سے کافی دور ہے. بولے الحمدللہ میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں. اچھا آپ بادشاہ ہو؟ بولے ہاں. یہ سمجھ گئے کہ ان کو یقین آ رہا نہیں ہے. ایک مہر والی انگوٹھی دی، مہر والی، اور کہا ایک کام کرنا، آپ کو جب ضرورت پیش آئے، کسی چیز کی ضرورت پڑے، آپ اس علاقے میں آ جانا، ہم آپ کی بڑی مہمان نوازی کریں گے. اور آپ میرے محل کے باہر آ کر دربان کو یہ مہر والی انگوٹھی بتا دینا، انشاءاللہ واچ مین آپ کو ڈائریکٹ میرے تک لے کے آئے گا. اب انہوں نے سوچا کہ چلو انگوٹھی رکھ لیتا ہوں، ضرورت پڑے گی تو دیکھیں گے، اگر بادشاہ ہو تب بھی ٹھیک، نہ ہو تب بھی ٹھیک. میں نے خدمت اس لیے تو کی نہیں کہ یہ بادشاہ ہے، میں نے تو اللہ کے لیے خدمت کی تھی. ایک لمبا زمانہ گزر گیا. اس کے بعد ان کو ایک ضرورت پیش آئی، بڑی اہم ضرورت پیش آئی. بہت سوچا، پلاننگ کیے. اللہ تعالیٰ کیا نظام چلاتے ہیں. ان کے دل میں وہ بات یاد آئی، ہاں یہ بڑا کام ہے نا، ذریعے کے طور پہ بادشاہ سلامت یہ میرا کام کر دیں گے. بادشاہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنی رقم، انشاءاللہ بادشاہ سلامت میرا یہ کام کر دیں گے. لیکن میں جا کر معلوم کرتا ہوں، بادشاہ ہو تو ٹھیک ہے اپنی بات رکھ دوں گا، اور اگر بادشاہ نہیں ہو تو میں ریٹرن آ جاؤں گا، کیا بات ہے. اس علاقے میں گئے، ایک گھر والوں سے معلوم کیا کہ یہاں اس نام کا کوئی بادشاہ ہے. تو گھر والوں نے کہا بھائی صاحب آپ مسافر آدمی معلوم ہوتے ہو، تھوڑا ادب سے نام لو، وہ ہمارے بادشاہ سلامت ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، آپ تو بہت نارمل نام لے رہے ہو ان کا. ایسا نہ کرو، یہاں ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک رعب ہے، ان کا ایک دبدبہ ہے، وہ ہمارے بادشاہ ہے. اچھا ان کا محل کہاں ہے؟ کہا پیچھے کی گلی میں ان کا محل ہے. انہوں نے وہ مہر والی انگوٹھی لی اور سیدھے بادشاہ کے محل کے پاس پہنچے. تو خزان وہ باہر کھڑا تھا دربان، اسے کہا السلام علیکم. اس نے سلام کا جواب دیا. کہا بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں.
اس نے اوپر سے نیچے دیکھا, مسکرایا اور کہا بھائی صاحب آپ مسافر آدمی معلوم ہوتے ہو, اجنبی آدمی معلوم ہوتے ہو, بادشاہ سے کوئی ایسے ملاقات ہوتی ہے؟ 15-20 دن پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے اور ہمارے پاس اس کی چٹھی آ جاتی ہے 3 دن پہلے کہ آج کے دن میں کون کون بادشاہ سے ملاقات کرے گا, کس وقت آئے گا. اور ایک تو آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے ابھی بادشاہ سے ملاقات کا وقت بھی نہیں ہے, ابھی نہ تو کوئی بادشاہ کی کوئی مجلس لگی ہوئی ہے, اور آپ تو وقت کے خلاف بھی آئے, معاف کرنا آپ کسی اور سے کانٹیکٹ کیجئے, ایسے ہمارے بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اس کی ڈیوٹی تھی, اس نے بات کر دی. انہوں نے جیب سے وہ انگوٹھی نکالی اور کہا یہ میرے پاس انگوٹھی ہے, بادشاہ میرے پاس رکے تھے اور کہا تھا کہ دربان کو یہ انگوٹھی بتانا, ڈائریکٹ میرے تک لے آئے گا. جیسے ہی انگوٹھی دیکھی کانپنے لگا, ہل گیا اور معذرت چاہی کہ مجھے معاف کرنا لیکن آپ کی بھی غلطی ہے, آپ کو یہ انگوٹھی پہلے بتانی تھی, آپ نے بعد میں بتائی. ہمارے بادشاہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں, آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم نے ان سے آپ کا تذکرہ سنا ہے کہ ایک آدمی نے ہماری ایسی جگہ خدمت کی جب وہ ہمیں جانتا نہیں تھا کہ ہم بادشاہ ہیں, وہ آئے تو ضرور اسے ہمارے پاس لے آنا. اور بادشاہ نے یہ بھی کہا تھا اگر میں جس کمرے میں ہوں یا میں جس جگہ پر ہوں اس وقت اجازت نہ لینا, براہ راست اس آدمی کو آپ میرے پاس لے کے آنا. او ہو آپ تو ہمارے بڑے مہمان ہو, آج کے بڑے گیسٹ ہو, ہم ضرور آپ کو بادشاہ سلامت کے پاس لے جائیں. جا کر دیکھا تو مجلس تو لگی ہوئی نہیں تھی, ایک کمرہ تھا, اس کا دروازہ کھلا تھا. ہلکے سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بادشاہ سلامت اندر نماز پڑھ رہے. تو ان کو کہا کہ چلو آ جائیے, ہم لوگ یہاں پیچھے بیٹھ لیتے ہیں, بادشاہ ابھی نماز سلام پھیر لیں گے تو آپ اپنی بات رکھ دینا, آپ کو دیکھتے ہی ہمارے بادشاہ آج تو بڑے خوش ہو جائیں گے. اور ایک تمنا نہیں, آپ کی جتنی درخواستیں ہو نا سب رکھ دینا, بادشاہ آپ سے اتنے خوش ہے آپ کو کسی کام کے لیے منع نہیں کریں گے. اچھا, بادشاہ نے نماز پڑھی. اللہ اکبر, کیسے لوگ ہیں تنہائی میں انہیں اپنے اللہ یاد آتے. اسی لیے فرمایا دن میں رزق کو تلاش کرو اور رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو. ہم تو دن میں رزق کو تلاش کرتے ہیں, رات میں دوستوں کی کمنیوں کو تلاش کرتے ہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بادشاہ نے سلام پھیرا, انہوں نے سوچا کہ چلو اب اپنا کام ہو جائے گا. اللہ کی شان, بادشاہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, دعا کرنے لگا. کچھ ہی دیر گزری, یہ آدمی وہاں سے کھڑا ہوا, دربان نے بٹھا دیا, بیٹھے بیٹھے بیٹھے, نہ میں جا رہا ہوں. ارے بادشاہ بڑے خوش ہوں گے, آپ بیٹھے, ابھی دعا ہو جائے گی ختم, آپ کا کام ہو جائے گا, بیٹھے. اور میرا تو کام ہو گیا. ارے وہ آپ جس چیز کا ارادہ لے کر آئے تھے, ہاں بولے وہ میرا کام ہو گیا, میرا مسئلہ حل ہو گیا. ارے آپ بیٹھے, بادشاہ سلامت بڑے ناراض ہوں گے, آپ چلے جائیں گے. بادشاہ کو میرا سلام کہنا, کسی قیمت پر اب میں یہاں نہیں رک سکتا. وہاں سے وہ چل دی. بادشاہ سلامت کو جتنی دیر دعا کرنی تھی دعا کی. دعا کے بعد پیچھے دیکھا تو دربان کمرے میں, تو کہا کہ آپ بغیر اجازت کے اندر آ گئے. بادشاہ کو پتہ ہی نہیں پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے, آپ بغیر اجازت کے آ گئے اندر. ساری داستان سنائی, سارا ماجرا سنایا. بادشاہ سلامت وہ آیا تھا وہ مہر والی انگوٹھی لے کر, اچھا وہ تو ہمارے بڑے محسن ہیں, وہ کہاں چلے گئے؟ کہا بادشاہ سلامت وہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, وہاں تک بیٹھے رہے, پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, تھوڑی دیر میں وہ اٹھ کے چل دیے. ان کا ایک بڑا اہم کام تھا. میں نے کہا رکو, بادشاہ ایک نہیں آپ کے سارے کام کر دے گا. وہ کہنے لگا میں تو جس کام کو لے کر آیا تھا میرا تو کام ہی ہو گیا, اب مجھے رکنے کی ضرورت نہیں. بادشاہ نے فوراً اپنا حفاظتی دستہ بلایا, اپنے سیکیورٹی لوگوں کو بلایا, ملٹری والے جو تھے ان کو بلایا, اور کہا کہ تقریباً ہمارے یہاں سے 3 راستے پڑتے ہیں, تینوں راستوں پر ایک ایک ٹکڑی بنا کر آپ چلے جاؤ. اس قسم کا اور اس لباس والا مسافر اگر کہیں مل جائے اسے وہیں روک لو اور بڑی عزت کے ساتھ آپ اسے ہمارے پاس لے آؤ. تینوں طرف لوگ جانے لگے. واقعہ جب میں نے پڑھا تو مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ تقریباً وہ مسافر جو تھا وہ 1.5-2 کلومیٹر آگے نکل گیا تھا. ایک حفاظتی دستے کے ہاتھ میں, ملٹری والوں کے ہاتھ میں وہ ہاتھ لگ گیا اور کہا کہ چلو ہمارے بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں. کہا کہ نہ میں تو ایک کام کو لے کر آیا تھا, میرا وہ کام ہو گیا, اب میں نہیں روکنے والا. انہوں نے کہا بھائی ہم تو ملٹری والے ہیں, حفاظتی دستے والے ہیں, آپ ایسے آگے جا نہیں
سکتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آپ مجرم نہیں ہیں، آپ ہمارے بادشاہ کے معزز مہمان ہیں، ہم آپ کو بڑے اکرام سے لے جائیں گے۔ بادشاہ سلامت نے کہا تھا بڑے احترام سے لے آنا، آپ چلے ہمارے ساتھ۔ ان کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے، اللہ اکبر، بادشاہ سلامت نے مصافحہ کیا، پیشانی کا بوسہ لیا، معانقہ کیا اور اپنے پرانے دن یاد کیے، اور وہ یاد دلایا کہ یار آپ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، آج تو آپ میرا رعب دیکھ رہے ہیں، دبدبہ دیکھ رہے ہیں، میرا شاہی محل دیکھ رہے ہیں، ان دنوں آپ مجھے نہیں جانتے تھے، اس وقت آپ نے میرا اکرام کیا تھا، آپ بتائیں کیا ضرورت ہے، آج آپ کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ بادشاہ سلامت جس ضرورت کو لے کے آیا تھا، الحمدللہ میرا وہ کام ہو گیا۔ ارے وہ کام کیسے ہو گیا؟ آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا بادشاہ اصل میں ایک بڑا اہم کام تھا مجھے، وہ لے کر آیا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ جب وقت کا بادشاہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، میں نے سوچا میں بھی اللہ سے لے لوں گا، مخلوق سے سوال نہیں کروں۔ ارے فرمائیے کیا کام ہے؟ بولے نانا اب نہیں، زندگی بھر میں بھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا، آپ کو ایسے کرتے دیکھ لیا، بس یہی چیز لے کے جا رہا ہوں، سیکھ لیا کہ مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگنا، لینا ہو اللہ ہی سے لے لینا، میں بھی اپنے اللہ سے لے لوں گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ آئے، ہم بھی اللہ سے لینے والے، ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں۔ پیارے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا تو عین عبادت ہے۔ آقا نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ آقا نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ کرے کہ 25ویں مبارک رات بھی ہے، آج کی رات کی برکت سے موت تک اس بات کو طے کریں، جس طرح بزنس پر پابندی سے جاتے ہیں انشاءاللہ اللہ سے بھی پابندی سے مانگیں گے، آپ یقین ماننا انشاءاللہ مستقبل روشن ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دعا والا بنا دے، مستجاب الدعوات بنا دے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیجیے، اپنی گردن کو جھکائیے، اندر باہر کی لائٹوں کو بند کر دیجیے۔ ماشاءاللہ باہر کی بھی لائٹیں بند ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ ہمیں اپنی موت یاد آئے، اپنی قبر یاد آئے۔ دیکھو کچھ معلوم نہیں، کیا پتہ آج کی رات شب قدر ہو۔ یوں فرمایا آخری عشرے کی تو ہر رات ایسی گزارنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے آج کی شب قدر ہو، تاکہ کوئی ایک بھی ہو تو وہ وصول ہو جائے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، میرے دل کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کے دل کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہونا پڑے گا۔ جب اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا نام لینا ہو تو کس مزے سے لینا چاہیے۔ ہاں پیدا کرنے والا رب ہی دیکھ رہا ہے، جس اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، جس اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے۔ فرمایا جو مخلوق سے محبت کرے گا نا وہ تو مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اپنے اللہ سے محبت کرے گا نا وہ تو اپنے پیارے رب سے ملا دیا جائے گا۔ ان قریب اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
इल्लल्लाह, ला इलाहा 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 इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी खुश नसीबी कि अल्लाह ने हमें अपने ज़िक्र की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह के चाहे बग़ैर कोई अल्लाह का ज़िक्र कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला जिससे खुश होते हैं उसे अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमाते हैं। जन्नत में बाकायदा एक दरवाज़ा ही है ज़ाकिरीन के लिए, ज़िक्र करने वाले वहाँ से दाखिल होंगे। फरमाया अहले जन्नत को जन्नत में जाने के बाद किसी भी चीज़ का क़ल्क़ और अफसोस नहीं होगा बजूज़ उस घड़ी के जो घड़ी के दुनिया में अल्लाह की याद के बग़ैर गुजार दी। जन्नत जैसी खूबसूरत जगह में भी उसका अफसोस करता होगा। यूँ फरमाया अल्लाह को इतनी कसरत से याद करो कि लोग तुम्हें दीवाना और पागल कहने लगे। कोई किसी को ऐसे ही दीवाना पागल नहीं कहता। कोई किसी के पीछे दीवाना हो जाता है ना, हर वक्त उसी की गली के चक्कर काटता है ना, तब जाके गांव वाले कहते हैं ये आदमी उसके पीछे पागल हो गया। हमें यूँ कहा कि तुम अल्लाह को इतनी कसरत से याद करो कि लोग तुम्हें दीवाना और पागल कहने लगे। कितना जिक्र करना चाहिए अल्लाह का, आप अंदाज़ा लगाएं। अभी हम अल्लाह का जिक्र करेंगे लफ्ज़ अल्लाह इस तसव्वुर से कि सिर्फ मेरी ज़ुबान नहीं, मेरा दिल, मेरे बदन का रुआं रुआं, हड्डी हड्डी, बोटी बोटी, दरो दीवार, हर तरफ से अल्लाह की आवाज़ आ रही है। हर तरफ से अल्लाह की आवाज़ आ रही है। और बस उस वक्त को याद रखो जिस वक्त मुझे और आपको कब्र में रख कर लोग कब्र के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, उस वक्त को याद रखो। आजू बाजू वालों को ना देखना, ये कोई हमारी कब्र में आने वाला नहीं है, ये तो सब मर जाने वाले लोग हैं। मखलूक तो सब मर जाने वाली। क्या पता अल्लाह की रहमत जोश आ जाए, क्या पता हमें अपना बना ले, क्या पता ये मजलिस से खुश हो जाए, क्या पता शब कदर मिल जाए, क्या पता आज की रात मग़फ़िरत कर दे। कुछ पता नहीं, उसकी रहमत तो बहाना तलाश करती है। इतना जानते हैं वो बड़ा करीम बहुत है, रहीम बहुत है। थोड़े से अमल पे खुश हो जाता है। सारी बात का खुलासा ये है कि दिल से अल्लाह को याद करना, कोई रस्म के तौर पे नहीं। और अगर अल्लाह को याद करते करते रोना आ जाए तो ज़हे नसीब। अल्लाह 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 अल्लाह। अपनी तलब बताओ अल्लाह को। अल्लाह आपको लेने के लिए आए हैं, आपको ढूंढते ढूंढते आ गए हैं, आपको तलाश करते करते आ गए हैं। हमारा दिल जारी कर दे अल्लाह, पूरे बदन से आपका नाम पाक जारी कर दे। अल्लाह का नाम लेने में शर्माना नहीं। अल्लाह को इतनी कसरत से याद करो लोग तुम्हें दीवाना और पागल कहने लगे। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या पता शबे कदर हो तो काम हो जाएगा। कारखाने में देखते नहीं, ऐसा ही आवाज आता है तब जाके कपड़े बनते हैं। इंसान अल्लाह अल्लाह करता है तब जाके दिल बनता है। अल्लाह
اب دل سے اللہ کو یاد کر. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے, ہمارے دل میں سما رہی ہے, ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی, اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دل سے اللہ کو یاد کریں. اگر اپنے کوئی گناہ یاد آ جائے ضرور اللہ کے سامنے آنسو بہا. گنہگار سمجھنا تو گناہ یاد آئیں گے. یہ تو شکر ہے آج یہاں بیٹھے ہوئے عزت و بھری زندگی گزار رہے ہیں, یہ سب اللہ کی ستاری کی چادر کی وجہ سے ہے. اگر وہ ہمارے گناہ ظاہر کر دیں اور اس کی بدبو ظاہر کر دیں, اللہ کی قسم کوئی ہم سے ملنا بھی پسند نہ کرے. لوگ اٹھا کے ہمیں کچرا پیٹی پہ رکھ کے آئے, میرے مالک یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے, ورنہ ہم بڑے نکمے, بڑے گنہگار ہیں, بڑے پاپی. اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں. بشرا حافظ رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں, شراب کے نشے میں ہیں, اللہ کا نام دیکھا نیچے گرا ہوا, او ہو میرا اللہ کا نام نیچے, چوما اٹھایا اوپر رکھا. اللہ نے الہام فرمایا, اے بشرا تو نے ہمارے نام کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دیا, ہم بھی تیرے نام کو فرش سے اٹھائیں گے, عرش تک پہنچا دیں. ایسی قدر کرنے والے, توبہ کرنے والے بہت پسند ہے اللہ کو. ایک بات یاد رکھنا, ہر انسان کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کیا گناہ کیے. اگر اسی حالت میں موت آ گئی کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ وہ کیا وقت ہوگا جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا. ملک الموت آئیں گے, روح قبض کر لی جائے گی, مسجد سے تختہ لایا جائے گا, میرے اور آپ کے کپڑے اتار دیے جائیں گے, 5-6 لوگ مجھے اور آپ کو اٹھائیں گے, تختے پہ سلائیں گے, پانی گرم گرم پانی. ہاں یہ نہ سمجھنا یہ ہمارے پردادا کے ساتھ ہوا, ان قریب میرے ساتھ بھی ہوگا, آپ کے ساتھ بھی ہوگا. یہی وہ بدن, یہی وہ جسم ہوگا. گرم گرم پانی بہایا جائے گا, کفن کے اوپر لا کے رکھا جائے گا, کفن کی چادر پہنائی جائے گی, پورے سفید کپڑے میں ملبوس ہوں گے, پھر ان قریب جنازے میں رکھا جائے گا. لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر ہماری ڈولی چلے گی, جنازے کی نماز ہوگی, قبر کے قریب مجھے اور آپ کو رکھا جائے گا. 2-3 لوگ قبر کے اندر اتریں گے. وہ کیا وقت ہوگا جب قبر کے قریب میں اور آپ جنازے میں سوئے ہوں گے, جنازے کا اوپر کا حصہ کھولا جائے گا, اور ہاں اب پتا چلے گا کیا کر کے آیا ہے. اللہ سمجھ میں آئے تھے یا دنیا سمجھ میں آئی تھی؟ اللہ کا دین سمجھ میں آیا تھا یا صرف بچے ہی سمجھ میں آئے تھے؟ صاف سمجھ آئے گا. حقیقت کی آنکھیں کھلے گی اور آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی. یہ اللہ والے جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں, کیا نعوذ باللہ یہ نہ سمجھ لوگے؟ یہ رات دن اللہ اللہ کیے جا رہے, کیا یہ سمجھدار نہیں عقل مند لوگ ہیں؟ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ سارے صحابہ دنیا سے بے رغبت تھے. مقدر کی روزی اللہ نابینا کو بھی دیتا ہے, یتیموں کو بھی دیتا ہے, بیواؤں کو بھی دیتا ہے, مسکینوں کو بھی دیتا ہے. آج دیکھو گاؤں میں کئی انگوٹھا چاپ ہے اور زمین کے ریٹ بڑھ گئے, خدا نے انہیں کروڑ پتی بنا دیا. کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہے, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے, کون مقبول ہے کون مردود ہے. مقبول کہتے ہیں پتہ نہیں ہم میں سے کون اللہ کو پسند ہے اور ہم میں سے کون اللہ کو ناپسند ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر,
تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سمندر بنائے، اس کے باوجود بندے کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک ایک قطرے سے پیار کرتا ہے۔ 25ویں مبارک رات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہ جی، یہ مجمع دور دراز سے آپ کی محبت میں آیا ہے، یہ لوگ آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، انہی کی زبان میں سن لیجئے، اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیں۔ کیا پتہ آج کی رات شب قدر ہو، 25ویں مبارک رات ہے۔ رمضان تو گزر جائے گا، بہت یاد آئے گی یہ راتیں، بہت یاد آئیں گے یہ لمحے، افطاری کا منظر یاد آئے گا، سحری کا وقت یاد آئے گا، اللہ کے سامنے رونا یاد آئے گا، وہ تہجد کا وقت یاد آئے گا، وہ رمضان کے روزے یاد آئیں گے، اور وہ فجر کی نمازوں میں مسجدوں کا بھر جانا یاد آئے گا، لوگوں کا قرآن لے کے بیٹھنا یاد آئے گا، لوگوں کا جھوٹ سے غیبت سے بچنا یاد آئے گا، وہ نظروں کی حفاظت یاد آئے گی، وہ وقت کی قدر یاد آئے گی۔ اور یاد رکھنا عید کی رات میں وہ تراویح کی 20 رکعتیں یاد آئے گی، وہ 40 سجدے یاد آئیں گے، وہ 1.25 گھنٹہ مسجد کا یاد آئے گا، لیکن اللہ کی قسم یہ رمضان دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے۔ اگر کسی کو احساس ہو کہ ناقدری ہو گئی ہے، معافی مانگ۔ اور جن حضرات نے قدر کی ہو ان سے گزارش ہے کہ ہم جیسے ناقدروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ وہ کیا وقت ہوگا جب ہمارے انتقال کا وقت ہوگا، آخری دن ہوگا، آخری گھڑیاں ہوں گی، آخری لمحے ہوں گے، شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوگا، رب مدد کر دینا، اللہ مدد کر دینا۔ ہم کلیمے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کی محبت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو راضی کر کے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دینا، جنت کی کھڑکی کھول دینا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب کر دینا، پل صراط پر سے آسانی سے گزروا دینا۔ بے اللہ حضور کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمانا، جنت میں ہمیں پیارے نبی کا پڑوس عطا فرمانا، وہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں بار بار آپ کا دیدار کریں گے۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اے اللہ 25ویں رات ہے، تیرے عاشق لوگ تو پتہ نہیں چھپ چھپ کے کہاں کہاں بیٹھ کے تجھے ابھی مناتے ہوں گے، کوئی مراقبے میں ہوگا، کوئی نماز میں ہوگا، کوئی قرآن شریف کی تلاوت میں ہوگا۔ اے اللہ جو پورا سال 1 سیکنڈ ضائع نہیں کرتے، ان کی تو آج کیا کیفیت ہوگی، ان کے دلوں کا تو کیا عالم ہوگا۔ ان کے صدقے طفیل ہم غافل لوگوں کو بھی معاف کر دے اللہ، ان کے صدقے طفیل ہمیں بھی ذاکر بنا دے اللہ۔ اے اللہ رمضان تو بہت جلدی چلا گیا میرے مالک، دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی کا آخری رمضان۔ میرے مالک بہت لمبی زندگی عافیت کے ساتھ دے دینا، زندگی کے کئی رمضان دے دینا، آخرت کی تیاری کرا دینا۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے، کسی کے ابو کا انتقال ہو چکا ہوگا، اور کسی کی
ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا، اے اللہ یہ بڑی رات اور بڑے دن میں انہیں اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہوگی، عید بھی قریب ہے، ماں باپ کی محبت بھی وہ دل میں اجاگر ہے۔ اے اللہ یہ تو جس کے ماں باپ نہیں وہی سمجھ سکتے ہیں، جس کے ماں باپ نہ ہو وہ تو کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہوتی ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہے چلی جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کون گیا ہے، کس کا جنازہ ہم نے اٹھایا ہے، کس کو ہم نے کندھا دیا ہے، کس کو ہم دفن کر کے آئے ہیں۔ اے اللہ یہاں کوئی ایسے ہو ان کے رشتہ داروں کا انتقال ہو چکا ہو، ان کو اور اللہ تمام ایمان والوں کی مغفرت کر دے، ان کی قبر کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ ہم دنیا سے چلے جائے کوئی ہمارے لیے بھی رونے والے پیدا کر دینا، کہ کوئی ہمیں بھی ایصال ثواب کر رہا ہو۔ اے اللہ ایمان والوں کو توحید پہ جما دے، شرک و بدعت سے بچا لے، ایمان والوں کو عزت رفتہ، عظمت رفتہ، شان رفتہ، شوکت رفتہ عطا فرما، اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ بت کو ماننے والے لوگ یوں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تمہارا خدا کہاں ہے، اس کی طاقت کہاں ہے، اس کی قدرت کہاں ہے، اس کا جلال کہاں ہے، اس کا رعب کہاں ہے، کیوں تمہارا اللہ کچھ کہتا نہیں ہے؟ اے اللہ اب تو بت کے ماننے والے بھی ہمیں یہ تانا دے رہے ہیں، رب اپنی مدد اتار دے، اپنی مدد اتار دے۔ اے اللہ بہت سی جگہ تیرے نام لینے والوں پر ظلم ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ تیرا نام لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ تجھ سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے انہیں ستایا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ اے اللہ وہ بدر والے فرشتے اتار دے، ہمیں نہ دیکھ، ہمارے نبی کو دیکھ لے، ہمارے نبی کے گھر کے فاقے کو دیکھ لے۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے مکمل حفاظت فرما، اپنی مدد میں لے لے۔ اے اللہ پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ایمان عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، برادر وطن میں آپس میں خوب محبتیں عطا فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اللہ آخری گزارش ہے، آخری گزارش ہے، آخری گزارش ہے، اے اللہ بہت سے لوگ حرمین شریفین میں، میرے مالک بہت سے لوگ، ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم بھی رمضان وہاں کرنا چاہتے ہیں، اللہ اب کے بعد کے ہر رمضان ہمیں وہیں کی حاضری مقدر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان سن لیجئے، 3 دن خانقاہی مجلس کا طے ہوا تھا، الحمدللہ آج دوسرا دن مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ کل تیسرا دن ہے، آپ سے گزارش ہے وقت پر 11 بجے آنے کی کوشش کریں، تو آئندہ کل دعا بھی ہو جائے گی، کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی بھی ہے، تو 11 بجے آئندہ کل مجلس شروع ہو جائے گی۔ پھر ایک دن چھوڑ کر جمعرات کے دن چونکہ مجھے بروڑا جانا ہے، جمعہ کے دن رات میں 11 بجے انشاءاللہ ایک دن حافظ جی مسجد میں مجلس ہوگی انشاءاللہ 11 بجے جمعہ کے دن، ایک دن چھوڑ کر، تو وہاں بھی تشریف لانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔